السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہو گئے؟ الحمدللہ میں بھی آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ٹھیک ہوں۔ تو چلیے چلتے ہیں ہم آج کی ریسیپی کے طرف۔ آج میں بنا رہی ہوں انڈوں کا قورمہ، اور ریسیپی کے ساتھ ساتھ ہم سنیں گے ایک حدیث۔ تو پہلے ریسیپی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے مسالوں کو اچھے سے بھون لے، تل، پھلی اور پیاز۔ اگر آپ چاہ رہے ہیں کوکونٹ تو تل کو اسکپ کر دیجئے۔ تو ہم پہلے پیاز کو کاٹ لیں گے، اس کے بعد پورے مسالوں کو بھون لیں گے۔ بھوننے کے بعد اچھے سے گرائنڈر کر لیں گے۔ گرائنڈر کرنے کے بعد ہم کریں گے انڈوں کو بوائل۔ میں نے انڈوں کو بوائل کر رکھ لیا تھا۔ جو ہم نے مسالے پیسے تھے اسی میں سارے مسالے ڈال دیں گے: مرچ، ہلدی، ادرک، لہسن، نمک اور گرم مسالہ۔ پہلے آئل ڈال لیجئے۔ آئل ڈالنے کے بعد ایک کاندا لے کر کاٹ کر باریک ڈال دیجئے اس میں۔ تھوڑا سا لال ہونے کے بعد، براؤن کلر ہونے کے بعد اس میں ڈالیے دھنیا۔ اس کے بعد ڈالیں گے ہم مسالے۔ ایک شخص پیاسے کتے کو پانی پلانے پر بخش دیا گیا۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اثنا میں کہ ایک آدمی راستہ چلا جا رہا تھا، اسے سخت پیاس لگی۔ چلتے چلتے اسے ایک کنواں ملا۔ وہ اس کے اندر اترا اور پانی پی کر باہر نکل آیا۔ کنویں کے اندر سے نکل کر اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور پیاس کی شدت سے وہ کیچڑ کھا رہا ہے۔ اس آدمی نے دل میں کہا کہ اس کتے کو بھی پیاس کی ایسی ہی تکلیف ہے جیسے کہ مجھے تھی، اور وہ اس کتے پر رحم کھا کر پھر اس کنویں میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر اس نے اس کو اپنے منہ سے تھاما اور کنویں سے نکل آیا، اور اس کتے کو وہ پانی اس نے پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس رحم دلی اور اس محنت کی قدر فرمائی اور اسی عمل پر اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ بعض صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ سن کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانوروں کی تکلیف دور کرنے میں بھی ہمارے لیے اجر و ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہر زندہ اور تر جگر رکھنے والے جانور کی تکلیف دور کرنے میں ثواب ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی ہے۔ اس کی تھوڑی سی تشریح کر لیتے ہیں۔
بعض اوقات ایک معمولی عمل دل کی خاص کیفیت یا خاص حالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی قبولیت حاصل کر لیتا ہے اور اس کا کرنے والا اسی پر بخش دیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں جس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے اس کی نوعیت بھی یہی ہے۔ آپ ذرا سوچئے، ایک شخص گرمی کے موسم میں اپنی منزل کی طرف چلا جا رہا ہے، اس کو پیاس لگی ہے۔ اسی حالت میں اس کو ایک کنواں نظر پڑ گیا، لیکن پانی نکالنے کا کوئی سامان، رسی، ڈول وغیرہ وہاں نہیں ہے۔ اسی لیے مجبوراً یہ شخص پانی پینے کے لیے خود ہی کنویں میں اتر گیا، وہیں پانی پیا اور نکل آیا۔ اب اس کی نظر ایک کتے پر پڑی جو پیاس کی شدت سے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس کو اس کی حالت پر ترس آیا اور دل میں دائی پیدا ہوا کہ اس کو بھی پانی پلاؤں۔ اس وقت ایک طرف اس کی اپنی حالت کا تقاضا یہ ہوگا کہ اپنا راستہ چلوں اور منزل پر جلدی پہنچ کے آرام کروں، اور دوسری طرف اس کا جذبہ رحم کا داعی یہ ہوگا کہ خواہ میرا راستہ کوٹا ہو اور خواہ کنویں سے پانی نکالنے میں مجھے کیسی ہی محنت و مشقت کرنی پڑے، لیکن میں اللہ کی اس مخلوق کو پیاس کی تکلیف سے نجات دوں گا۔ اس کشمکش کے بعد جب اس نے اپنی طبیعت کے آرام کے تقاضے کے خلاف جذبہ رحم کے تقاضے کے مطابق فیصلہ کیا اور کنویں میں اتر کر موزے میں پانی بھر کر اور منہ میں موزہ تھام کر محنت و مشقت سے پانی نکال کے لایا اور اس پیاسے کتے کو پلایا، تو اس بندے کی اس خاص حالات اور ادا پر اللہ تعالیٰ کی رحم کو جوش آ گیا اور اسی پر اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا گیا۔ الغرض مغفرت بخشش کے اس فیصلے کا تعلق صرف کتے کو پانی پلانے کے عمل ہی سے نہ سمجھنا چاہیے، بلکہ جس خاص حالت میں جس جذبے کے ساتھ اس نے یہ عمل کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند آیا، اور اسی پر اس بندے کو مغفرت اور بخشش کا فیصلہ کر دیا گیا۔ انشاءاللہ ہمیں حدیث سننے کہنے سے زیادہ ہمارے دلوں میں رحم دلی اور خوش اخلاقی پیدا کرے، اور کہنے سننے سے زیادہ ان حدیثوں پر عمل کرنے کی نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں اگلے ریسیپی کے ساتھ۔ تو اللہ حافظ۔